آپ کی عملی نماز والی ویڈیو میں جو بھی آیت ڈسپلے ہوتی ہے وہ زیادہ تر آپ کے پیٹھ کے پیچھے لوگ بیٹھ پاؤں پر آتی ہے. وہ خدا دانا ہے کتنے پہنچے ہو یار, پاؤں پہ نہیں آ رہی, وہ ایک ویژول ہے, فزیکلی پاؤں میں نہیں ہے. اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے موبائل میں گانے بھی ہیں اور قرآن بھی ہے, پھر کیا کرو گے؟ وہ فزیکلی نہیں ہے, فزیکلی کوئی قرآن نہیں کسی نے رکھ دیا, یہ ڈسپلے ہے. یہ آپ اس کو یوں سمجھیں جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں, قرآن یہاں پڑا ہوا ہے, ایک ادھر جا کے قرآن پڑا ہوا ہے, لیکن آپ جہاں وہ کیمرہ مین بیٹھا ہے وہاں سے دیکھے گا تینوں ایک سیٹ میں نظر آ رہے ہوں گے فرنٹ ویو سے, تو لیکن تینوں کی لیئرز الگ ہیں. یہاں پہ بھی تصویر میں لیئرز الگ ہیں, تصویر کی لیئر پیچھے ہے, قرآن کی لیئر آگے ہے. رہ گیا کہ ہم اسے اوپر نیچے دکھائیں تو وہ تو پھر سارا پوسچر ہی خراب ہو جائے گا ویڈیو کا. وہ لیئرز ہیں, لیئرز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر نچلی والی بلڈنگ میں قرآن رکھا ہو کسی الماری میں اور میں اوپر بیٹھا ہوں ادھر, تو آپ مجھے گستاخ کہیں گے, لیئر ہی الگ ہے. اس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی جب تک کہ فزیکلی انٹریکشن نہ ہو. اینا کما جی توجہ ہے کہ کنڈ ہو گئی تھی او بھائی قرآن دی تعلیمات نو کنڈ نہ ہوئے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. ایسی فکر کرو, قرآن کو فزیکلی پیٹھ کا ایشو سیکنڈری ہے, اور آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اگلے دنوں مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی, وہ کسی سکول کے اندر, دار ارکم سکول تھا جماعت اسلامی والوں کی, وہ پوری چین ہے, اس میں وہ قرآن کے پرانے صفات کو وہ کہیں آگ لگا رہے تھے. وہاں عورت جو ہے نا وہ کہہ رہی جی قرآن کو ہاتھ لگا دیا ہے. اس عورت سے پہلے کو پوچھے تو نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ آگ تو نے لگائی ہوئی ہے قرآن کو. اور دوسرا وہ کہہ رہی تھی ان کو چاہیے تھا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو دفن کرو یا پانی میں بہا دو, اس پہ عمل کریں. ایک کتنے لکھے ہے؟ یہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا. صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے قرآن کے جو نسخے تھے, ایکسٹرا نسخے جو دوسری قرات میں تھے, لوگ مس یوز کر سکتے تھے. آج کے دور میں آپ یعنی شہید شدہ قرآن کہہ لیں, اس کی ماڈرن فارم, ان کو آگ لگوائی تھی. تو کسی نے ان کو کہا تھی آپ بقیہ حرکت میں انہیں دفنا دیں, پانی میں بہا دیں. سب سے بہترین طریقہ قرآن کو گستاخی سے بچانے کا یہ ہے کہ اس کے صفوں کو آگ لگائی جائے تاکہ وہ اسی وقت ختم ہو جائیں. ورنہ آپ جب مٹی میں بھی دفناتے ہیں تو وہ گلتے سڑتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس کو. اگر وہاں کسی نے قبر کھودی پھر ساتھ ہی آواز چلی پھر باہر نکل آئیں گے. یہ دریائے جہلم ساتھ ہے. جب پانی نیچے اترے گا نا, ابھی یہ بارشوں کے بعد آپ دیکھیے گا اس کے کنارے کے اوپر ہزاروں صفات قرآن کے پڑے ہوئے ہوں گے. تو بہتر نہیں تھا کہ ان کو آگ لگا دی جاتی؟ اور سنت بھی ہے صحیح بخاری میں. اب میں نے کہا ان بیچاروں کو کیا پتا, نہ ان کے علماء کو پتا نہ ان کی عوام کو پتا. وہ پکڑ کے گستاخی کے فتوے لگا رہے تھے. وہ قرآن کے پرانے نسخے, کوئی شہید ہوئے میں ان کو وہ آگ لگا رہے تھے. ان کا بھی قصور ہے کہ وہ ان ڈنگروں کے سامنے جن کو نہ قرآن کا علم نہ سنت کا علم یہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام کرنے ہو تو کسی کے سامنے نہ کریں. آپ ان لوگوں میں رہ رہے ہیں جن میں اکثر ڈنگر ہیں, چوپائے ہیں. یہ قرآن میں مثال ہے, یہ چوپایوں کی مانند ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ان کو تو قرآن سنت کا علم ہی نہیں ہے, ان کو دین کے مسئلے پتہ نہیں, الٹا آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے. میں نے کئی بار بتایا, میں اکیڈمی سے ایک دن باہر نکلا رات کے وقت, کئی سال پہلے کی بات ہے. ایک بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے, وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ رفع الاذان کے اوپر کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ دوسری پارٹی وہ یہ کہتی ہے رفع دین ختم ہو چکا ہے, آپ کہتے ہیں رفع دین کریں, تو میں کس طرف جاؤں؟ تو ایک بندہ جو پاس کھڑا تھا, پوڈری چرسی, اپنے پاؤں میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس کی شکل بتا رہی تھی نشئی ہے. مولوی صاحب میں مسئلہ دسنا. میں کہا جی آؤ جی دسو. میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا, میں دسو. وہ کہتے جی تمہیں پتا ہے بت رکھ کے آندے سن نا تاں رفع دین ہوندا سی. اب یہ اس کو کسی نے بتائی ہے نا بات. جب میں کہتا ہوں کہ یہ بات تم لوگوں نے بتائی ہے, کہتے ہیں جی آپ ہمارے علماء کی توہین کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں یہ بات بتائی تھی, آپ توہین کر رہے ہیں ہمارے علماء کی. آپ کے علماء نے حرکت کی ہے نا خود. میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ گن پوائنٹ کے آپ کو یہ پڑھائیں کہ آپ یہ کام کریں.
اچھا میں سنتا رہا, پھر میں نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, انہوں تو میں چڑھتا, میں کہ انہوں بہت لوا میں عید میں رفع دین ہوتا ہے, عید تے پوڑری پڑھ دی انہوں نے کہندے آہو جی عید وچ بھی انج کری تے, میں کہ ہن مولوی نوں پوچھنا ہے کہ عید وچ کیوں ہوندا ہے جی منسوخ ہو گیا, کہندے آہو جی اے تے میں کدے سوچے ہی نہیں. یہ حالت ہے, ان کے جاہل بھی عالم بن جاتے ہیں بتانے کے لیے اور کچھ سوچے ہی نہیں, کیونکہ میں نے آپ بتایا یہ شاہ دولہ کی چوہے بنا بنا کے نکال رہے ہیں. کسی کو سوچنے دے, ایک تو سوچ پہ پابندی ہے. ہم کہتے ہیں خاموشی کا بائیکاٹ, یہ کہتے ہیں سوچنے کا بائیکاٹ. کتنا فرق ہے.